الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج انتہائی اہم پوائنٹ آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے بارے میں۔ اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ عوام الناس جو ہے، عام لوگ جو ہیں، ان کے لیے تو یہ سننا اہم ہے ہی، لیکن یہ جو وکلاء ہے جو اس کیس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور جو ججز ہیں ان کے لیے، اور مفتیان کرام ان کے لیے، اور دین کا شغف رکھنے والے اور اس کیس پر نظر رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے۔ اور اگر آپ نے اس حوالے سے غور کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحیح جگہ پر پہنچ جائیں گے اور آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون بندہ جو ہے وہ صحیح ہے، کون بندہ غلط ہے، انجینئر محمد علی مرزا گستاخ ہے کہ نہیں، اگر گستاخ ہے تو کس لیول کا گستاخ ہے۔ ہر چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو کر آ جائے گی۔ لیکن ناظرین، یہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں ہم ایک تحقیقی انداز میں کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد جھوٹ، دجل، فریب کو ختم کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹ پھیلائیں، ہم دجل پھیلائیں، ہم فریب پھیلائیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ سچائی کا بول بالا ہو اور پاکستان میں ٹالرنس ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ زیادہ لوگ برداشت کرنا شروع کریں ایک دوسرے کو۔ تو اس سلسلے میں میری یہ ویڈیو جو ہے بنانے کا مقصد یہ ہے۔ تو آپ بے شک کمنٹ کریں لیکن دلائل کے ساتھ بات کریں اور اپنی زبان جو ہے اس میں برداشت کا عنصر، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، خوبصورت الفاظ کا چناؤ کریں۔ ناظرین، اپنا پوائنٹ آپ کے سامنے واضح کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا کہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کا فرقہ واریت کا ماحول۔ جی ہاں، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تھوڑا سا اس کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کو مطلب یہ ہے کہ میری بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ پاکستان میں جو فرقہ واریت ہے اس میں یوں سمجھیے کہ 50% سے لے کر 90% تک جو فرقہ واریت ہے وہ صرف الفاظ کی جنگ ہے۔ ہاں، صرف الفاظ کی جنگ۔ یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے 3 گھنٹے کی، تقریباً 2 گھنٹے اور 50 منٹ کی، نبی الامی کا معنی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ ہے امی، قرآن مجید فرقان حمید میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور 2 دفعہ یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اہل مکہ کے لیے، اور 1 دفعہ پورے اہل عرب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور 1 دفعہ یہ لفظ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ جب یہودیوں کے لیے استعمال ہوا تو امیین کر کے، اور اہل عرب کے لیے، اہل مکہ کے لیے یہ لفظ امیین کر کے استعمال ہوا ہے، یعنی امی کی جمع۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہ امی کر کے استعمال ہوا ہے۔ امی کا معنی اگر ہم دیکھیں لغت میں تو تمام علماء جو ہیں، وہ میں نے جو 3 گھنٹے کی ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے سارے علماء کے کلپ لگائے ہوئے ہیں، وہ اس کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں۔ اور امی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی استاذ کے پاس اس نے زانو تلمذ طے نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ایک امی کا لفظ ہے، اس کا جو معنی ہے، اس معنی پر بہت زیادہ ہمارے ہاں فرقہ واریت ہوئی ہے، بہت زیادہ۔ ہاں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ ان پڑھ استعمال کرے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ بالکل میرا بھی یہی ان کا جو فتویٰ ہے، وہ میں نے وہ جو 3 گھنٹے کی ویڈیو بنائی اس میں وہ فتویٰ میں نے لگایا ہوا ہے۔
اس میں لگایا ہوا فتویٰ. ظاہر ہے کہ جب وہ انہوں نے فتویٰ دے دیا تو اب ہم بھی جب استعمال کریں گے بڑے احتیاط سے استعمال کریں گے کہ ہمارے اوپر ہی نہ 295C لگ جائے. ہمیں بڑا دھیان سے استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن میرا اس فتوے سے اختلاف ہے. میرا اس فتوے سے یہ اختلاف ہے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو اس معنی میں ان پڑھ استعمال کرے کہ یہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں کچھ، تو وہ واقعی کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے اور وہ بے غیرت بھی ہے. یہ فتویٰ اگر اس طرح دیتے تو بہت اچھا تھا اور بڑا سمجھداری والا فتویٰ تھا. لیکن انہوں نے صرف فتویٰ یہ دیا کہ جو ان پڑھ کہے نعوذ باللہ من ذالک وہ کافر ہے. اچھا، اب میں بتاؤں کہ ان کا جو فتویٰ ہے، اب ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگوں نے وہ فتویٰ پڑھا ہوگا اور تقریباً بریلوی جو علماء ہیں، بریلوی مکتب فکر، ٹوٹل یہی فتویٰ ہے ان کا. دیوبندیوں کا میں نہیں جانتا، کسی دیوبندی عالم سن رہا ہوگا شاید وہ بھی، کیونکہ میں نے دیوبندیوں کے ترجمے ڈھونڈے، مجھے ان میں بھی یہ لفظ بہت کم ملا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تراجم میں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، 157 اور 158 دونوں آیات میں لفظ امی استعمال ہوا ہے. 157 میں بھی 158 میں بھی، آپ ترجمہ دیکھنا ہو دیکھ لیجیے گا. ابھی بھی بعض تراجم ایسے ہیں جن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان پڑھ کا، امی کا مطلب کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں اس کی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فتویٰ دے دیا اور تقریباً جملہ بریلوی علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں اور بہت متشدد ہو جاتے ہیں کہ صرف لفظ ان پڑھ دیکھ کے اور بہت زیادہ جوش میں غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر فتویٰ دیتے ہیں کہ جو ان پڑھ کا یہ لفظ استعمال کرے وہ کافر ہے، وہ گستاخ ہے، وہ مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے. یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ ان پڑھ وہ کن معنوں میں لے رہا ہے، یہ بالکل نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ بھی یہ معنی دل میں رکھ کے یا دماغ میں رکھ کے بولے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا نہیں پتا، تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اور وہ بندہ جو ہے وہ واجب القتل بھی ہے اگر اس کے دماغ میں یہ معنی ہے اور وہ لفظ امی استعمال کر رہا ہے. وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو قرآن پاک کا پڑھتے پڑھتے ہی وہ نکل جائے گا دائرہ اسلام سے. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا عقیدہ رکھے. لیکن کیا کہا گیا جی کہ یہ لفظ صرف استعمال کرنے سے بندہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. اب میرے پاس سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفہیم القرآن پڑھی ہوئی ہے اور تفہیم القرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ میرے پاس تفہیم القرآن ہے، یہ اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 711. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے لائن، اور یہ اس کے بارے میں اس آیت میں استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ان کا عقیدہ یہ تھا. آگے وہ سارا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی بات کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے عمر بھر نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ کبھی قلم ہاتھ میں لیا، یعنی وہ ان پڑھ کا یہ مطلب لے رہے ہیں. اس امر واقعہ کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ کتب آسمانی کی تعلیمات، انبیاء سابقین کے حالات، مذاہب و ادیان کے عقائد، قدیم قوموں کی تاریخ اور تمدن و اخلاق و معیشت کے اہم مسائل پر جس وسیع اور گہرے علم کا اظہار اس امی کی زبان سے ہو رہا ہے، یہ اس کو وحی کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھ کا مطلب یہ ہے کہ کسی دنیا کے استاد کے پاس نہیں گئے، ان کا استاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے سارے علوم حاصل کیے. یہ ان پڑھ کا یہ مطلب لے رہے ہیں. اب اگر کوئی بندہ بظاہر اس لفظ کو دیکھ کے، یہ اس عبارت کو دیکھ کے، اور وہ طاہر القادری کا فتویٰ ذہن میں لے آئے یا وہ جو بریلوی علماء فتویٰ دے رہے ہیں وہ ذہن میں لے آئے اور کہہ دے کہ نہیں جی یہ واجب القتل ہے، اور جو اس ترجمہ کو چھاپے وہ بھی واجب القتل ہے، اور جو پڑھے وہ بھی واجب القتل ہے، جو جمعے میں بیان کرے وہ بھی واجب القتل ہے، وہ گستاخ ہے، وہ بے ادب ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے، تو کیا پھر کیا گل کھلیں گے اور کتنے لوگ قتل ہوں گے پھر. ٹھیک ہے.
اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ تو مودودی صاحب کا ترجمہ ہے، اور مودودی صاحب جو ہیں وہ تو دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے تھے یا قریب تھا دیوبندی فرقے کے ان کا جو مسلک تھا، تو یہ تو آپ ان کی بات سامنے لا رہے ہیں. نہیں، میرے پاس یہ کتاب ہے تفسیر الحسنات، یہ میرے والد صاحب کے استاد محترم ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کا جو نام ہے یہ ہے جناب علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا جو مزار ہے اس مزار کے اندر ان کا مزار ہے، اس کے احاطے میں ان کا مزار ہے. تو اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ بریلوی عالم دین ہے. حزب الاحناف مدرسہ جو کہ گنج بخش روڈ پر ہے، کربلا گامے شاہ کے بالکل ساتھ ہی، وہاں پہ یہ جو ہے اس کے ناظم اور محتمم تھے. میرے والد صاحب وہاں پڑھتے رہے، اور علامہ راغب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کے جو دادا جان ہیں مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی وہیں پڑھتے رہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہے علامہ صاحب، یہ تو بریلوی مکتبہ فکر کے نا پکے مستند عالم، یہ اپنی تفسیر کے صفحہ نمبر 583 پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہی معنی ہی کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی، یہ کہتے ہیں اور وہ جو پیروی کریں گے خاص رسول نبی ان پڑھ کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 585 پہ بھی یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے امی کا یہ مطلب بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد آگے چلے جائیں، صفحہ نمبر 590، اس پہ بھی یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ دیکھیں. اچھا، تو اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ کافر ہو گئے، یہ مرتد ہو گئے. یہ دونوں علماء جو ہیں سید ابو العلام مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں ان پر فتویٰ لگا دیں گے. نہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے. ان کا عقیدہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کا علم جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو اس کائنات میں سب سے زیادہ علم والی ہستی ہے وہ ہے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ان کا بھی عقیدہ تھا اور یہ ان کا بھی عقیدہ تھا. یہ بریلوی عالم دین، ان کے اسلاف، اور یہ مودودی جماعت اسلامی دیوبندی مکتبہ فکر ان کے جو اسلاف ہیں، تو یہی عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس عقیدے میں کوئی اختلاف کرے. اہل تشیع کا بھی یہی عقیدہ ہے، اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ ہے، سب کا یہی عقیدہ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اب آگے ہے لفظی جنگ. ٹھیک ہے، آگے لفظی جنگ رہ جاتی. اب لفظی جنگ میں جتنا مرضی رولا ڈال لو، میں نے عقیدہ جو ہے، عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. لفظی جنگ جتنی مرضی کر لو، لفظوں پہ جتنا مرضی لڑ لو، فرقہ واریت پھیلا لو لفظوں پہ. اچھا، مزے کی بات بتاتا ہوں، وہ میں نے 3 گھنٹے کی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہو گیا طاہر القادری کا فتویٰ اور بریلوی عالم دین کی تفسیر اور دیوبندی عالم دین کی تفسیر. میں دیوبندی ذرا کہتے ہوئے تھوڑی احتیاط برتتا ہوں، کیونکہ بعض دیوبندی جو ہیں وہ مولانا مودودی کو آن نہیں کرتے کہ ہمارے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو مودودی کو وہ ایک الگ فرقہ تصور کرتے ہیں. پاسبل ہے، چلو میں مودودی فرقہ کہہ لیتا ہوں، لیکن دیوبندی علماء جو ہیں انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہوگا. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنا ایک کلپ ہے، وہ کلپ میں نے اس ویڈیو میں لگایا، ادھر نہیں لگاؤں گا، میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. اچھا، انہوں نے اگر کسی نے ڈیٹیل دیکھنی ہو نبیل امی والی میری ویڈیو دیکھ لے ساری. اچھا، انہوں نے اس میں کیا کہا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ امی کے 2 معنی کرتے ہیں. جو غیر ہیں، غیر سے مراد وہ کون لیتے ہیں؟ اہل دیوبند کو اور اہل حدیث کو، وہابیوں کو وہ غیر مراد لیتے ہیں، اور بریلویوں کو وہ اپنے مراد لیتے ہیں. کہتے ہیں غیروں نے اس کا مطلب الٹریٹ کیا اور اپنوں نے اس کا مطلب ان لیٹرڈ کیا، ان سکولڈ، ان لیٹرڈ، ان ٹیوٹرڈ. ٹھیک ہے،
اب وہ یہ مطلب کر رہے ہیں کہ ان لیٹرڈ ٹھیک ہے یہ اپنوں نے کیا اور الٹریٹ غلط ہے یہ غیروں نے کیا. اب وہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ وہ اس کا مطلب الٹریٹ کر رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنی ہیں اور میں نے ان کے بھی تھامنیل اور ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اپنی اس ویڈیو میں, اور وہ کر رہے ہیں الٹریٹ. یعنی جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں حافظ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک الٹریٹ کا مطلب جاہل ہے اور ان لیٹرڈ کا مطلب ہے بے پڑھا. یعنی جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا ہے کہ بے پڑھا امی کا مطلب, تو وہ کہتے ہیں ان لیٹرڈ کا مطلب بے پڑھا ہے, الٹریٹ کا مطلب ہے جاہل. ٹھیک ہے, اچھا مزے کی بات سناتا ہوں, آگے چلیے تھوڑا سا آگے چلیے. آگے ایک اور عالم ہے علامہ احسان قادری, وہ بھی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے وہ کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں, یا بریلوی مکتبہ فکر کا پلیٹ فارم ہے وہاں سے وہ خطاب کر رہے ہیں, ان کا بھی میں نے کلپ لگایا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ان لیٹرڈ کا مطلب بھی جاہل ہے, الٹریٹ کا مطلب بھی جاہل ہے, اور یہ دونوں لفظ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امی کا مطلب کرتے ہوئے جائز نہیں ہے بولنا, یہ گستاخی ہے, بدعت ہے, جہالت ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ گستاخ ہے جو یہ ان لیٹرڈ استعمال کرے اور جو الٹریٹ استعمال کرے. اب اگر ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف چلیں تو الٹریٹ صحیح ہے اور ان لیٹرڈ صحیح ہے, الٹریٹ غلط ہے. علامہ احسان قادری صاحب کی بات مانیں تو ان لیٹر پہ بھی بندہ کافر اور مرتد ہو گیا, گستاخ ہو گیا, اور الٹریٹ پہ بھی گستاخ ہو گیا اور بے ادب ہو گیا. اور اگر ہم طاہر القادری صاحب کے فتوے پہ چلیں تو یہ جو بریلوی العالم ہے علامہ محمد سید حسنات قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو الحسنات, یہ بھی ہو گئے کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے, گستاخ رسول ہو گئے, واجب القتل ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ یعنی کہ وفات پا چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کا بول رہا ہوں. اور یہ مودودی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علامہ طاہر القادری صاحب کے فتوے کے مطابق یہ بھی ہو گئے جناب کافر, مرتد, ٹھیک ہے, گستاخ رسول. یہ جناب یہ ہے حقیقت. اور در حقیقت بات کیا ہے, نہ یہ کافر و مرتد ہوئے علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, نہ یہ مودودی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کافر و مرتد و گستاخ رسول ہوئے, اور نہ جو ہے وہ کیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے بقول الٹریٹ والے کافر و مرتد و گستاخ ہوئے, نہ ان لیٹرڈ والے کافر و مرتد اور گستاخ ہوئے. ان لیٹرڈ اور الٹریٹ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ان سکولڈ, ان ٹیوٹرڈ, یعنی کسی کے استاد کے پاس نہیں گیا, کسی سکول میں نہیں گیا, کسی مدرسے میں نہیں گیا, پہلا مطلب اس کا یہی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم بھی جب ہم شعور سنبھالا ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان پڑھ کا مطلب یہ ہے کہ کسی استاذ کے پاس نہیں گیا, کسی سکول میں نہیں گیا, کسی کالج اور یونیورسٹی میں نہیں گیا. اور جب ہم کسی شخص کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کرتے تھے تو ہمارا یہی مطلب ہی ہوا کرتا تھا. اور جاہل ہم کہتے تھے کہ اس کو سینس ہی نہیں ہے, اس کو سینس ہی نہیں ہے. لیکن ان پڑھ ہم کہتے تھے سکول میں نہیں گیا. جب ایک بندہ ہے وہ بہت بڑے بزنس کا مالک ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ ان پڑھ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے, یعنی کسی استاذ کے پاس نہیں گیا, کسی سکول میں نہیں گیا, اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اسے جاہل نہیں کہہ سکتے, اسے جاہل بالکل نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر وہ جاہل ہوتا تو وہ اتنا بڑا بزنس کیسے کھڑا کر لیتا. تو وہ جاہل نہیں ہے, وہ ان پڑھ آپ کہہ سکتے ہیں, ان سکولڈ کہہ سکتے ہیں, ان ٹیوٹرڈ کہہ سکتے ہیں, لیکن اسے جاہل نہیں کہہ سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ہم لفظ امی بولیں گے تو یاد رکھیں امی کے بھی بہت مطلب ہیں. امی کا ایک مطلب جاہل بھی ہے, لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا اور امی کی نسبت ہم کریں گے تو فوراً ہمارا دماغ کنورٹ ہو جائے گا کہ یہاں امی کا مطلب ہے کہ کسی استاذ کے پاس جانو تلمذ نہیں طے کیا, کسی استاذ کے پاس جا کے نہیں بیٹھے, کسی سکول میں نہیں گئے, کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے, جو علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا, یعنی ان کا استاذ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں امی کا مطلب یہ کر لیں گے. تو اپنی نئی نسل کی ترویج کرنی ہے, ان کو صحیح مطلب بتانا ہے, اس کے عقیدہ صحیح بتانا ہے کہ عقیدہ آپ نے کیا رکھنا ہے, کہ یہ لفظ بولنا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اگر آپ غلط عقیدہ رکھ کے امی کا لفظ بولیں گے, قرآن پاک کی آیت بھی پڑھیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. اور اگر آپ صحیح عقیدہ رکھ کے قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے تو آپ کا عقیدہ بچا ہوا ہے, آپ مومن ہیں. تو بات عقیدے کی ہے, بات الفاظ کی جنگ نہیں ہے, بات عقیدے کی جنگ ہے.
میں ہر جگہ الفاظ کی جنگ نہیں کہتا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ پاکستان اور ہندوستان میں یہ فرقہ واریت کی جنگ جو ہے یہ الفاظ کی جنگ ہے، لفظوں کا ہیر پھیر ہے، اسی سے فرقہ واریت، قتل، مقاتلے، گستاخ، بے ادب، پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے پر فتوے لگے ہوئے۔ اچھا اب دیکھیں جو علم غیب کی بحث ہے، آپ دیکھیں گے علم غیب کی بحث بھی ایسی آپ کو نظر آئے گی کہ آپ ان علماء کی سنیں گے وہ بھی علم غیب ایسے ہی بات کریں گے، آپ لگے گا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اہل حدیث اور دیوبندی علماء کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دوسرے علماء کی بات سنیں گے آپ کو بالکل لگے گا کہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ لفظی جنگ ہے، لفظی جنگ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ عقیدہ یہ ہے، اب اس میں سارے علم ہی آ گئے، اس میں ہر طرح کی چیز آ گئی۔ اس کی بحث میں کرنا نہیں چاہتا، ابھی بہت لمبی بحث ہے، لیکن میں آپ کو واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ صرف الفاظ کی جنگ ہے۔ اس کے بعد حاضر ناظر کی بحث جو ہے وہ بھی الفاظ کی جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نور و بشر کی بحث ہے، یعنی فرقہ واریت جو ہے یہ بہت ساری حد تک جو ہے یہ الفاظ کی بھی جنگ ہے۔ ایسے الفاظ بولے کہ میں نے سب سے بڑی مثال آپ کو امی کی دے دی ہے۔ اب ناظرین ایک اور اہم بات کر کے اصل موضوع کی طرف آؤں گا میں کہ اصل موضوع کیا ہے۔ ناظرین ہمارا جو ہے ملک جو ہے اسی وجہ سے فرقہ واریت کی دلدل میں گھستا جا رہا ہے، فرقہ واریت کی آگ بھڑکتی جا رہی ہے دن بدن۔ اب میں نے پچھلے دنوں پرسوں جو ویڈیو بنائی تھی اور جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے اس پر میں نے ڈیٹیل میں گفتگو کی تھی۔ اب میں نے دیکھا اس ویڈیو میں مجھے یعنی کہ ایسے آ رہے ہیں جی کمنٹ، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ، یعنی آپ تحقیقی انداز میں بھی بات نہیں کر سکتے، آپ تحقیقی انداز میں بھی بات نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں کیا کنسیپٹ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ بعض طبقوں نے ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے، ڈکلیئر کر دیا۔ اب جب ڈکلیئر کر دیا تو اب یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ گستاخ واجب القتل ہے، یہ بھی ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے جی، گستاخ واجب القتل ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بات کرے گا کہ وہ گستاخ نہیں ہے، وہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے، وہ بھی واجب القتل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی گستاخ رسول ہے جو اس کی سپورٹ کر رہا ہے اور وہ بھی واجب القتل ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک میں جو پھیلایا جا رہا ہے اور جو عدم برداشت پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ ایک تحقیقی انداز میں بھی بات نہیں کر سکتے، آپ بات کر ہی نہیں سکتے۔ بس جب ایک طبقے نے ڈکلیئر کر دیا گستاخ رسول تو اب اس میں بات نہیں ہو سکتی، چاہے انہوں نے سچا کیا ہے چاہے جھوٹا کیا ہے، بات ختم، بات کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں کہ آپ کے جو ممبر ہیں ان ممبروں میں بیٹھ کے جو تقریریں ہوتی ہیں ان تقاریر کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو ڈکلیئر کر دیا جائے گستاخ رسول اب نئی اگلی بات نہیں ہونی، بس اس کو قتل کر دو۔ یہ جو ہے ہمارے ہاں یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں اصل بات کی طرف، جو اصل پوائنٹ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے لیے میں آج یہ ولاگ بنا رہا ہوں، اور یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کا سننا، سمجھنا، جاننا وکلاء کے لیے، ججز کے لیے اور عوام الناس کے لیے، اور جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سے پیار محبت کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں کرتے ان کے مخالفین ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ناظرین پوائنٹ میرا کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے کفایت شعار، دو لفظ ہیں، ایک بخیل ایک کفایت شعار، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں لفظوں میں۔ بخیل اور کفایت شعار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بخیل پر کتنی وعیدیں آئی ہیں احادیث کے اندر، ٹھیک ہے، اور کفایت شعار پہ کوئی بھی نہیں۔ کفایت شعار پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کفایت شعار پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک باریک فرق ہے جو ہر بندہ کر نہیں سکتا۔ اب ایک بندہ ہے وہ گھر میں پکانے کے لیے سبزی لے کر آیا ہے یا دال لے کر آیا ہے، تو اب کوئی اسے کہے کہ یہ بخیل ہے، یہ گوشت کیوں نہیں لے کر آیا، اسے گوشت لانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی اولاد ہی اٹھ کے اسے کہہ دے کہ ہمارا ابا یا ہماری امی تو بہت بخیل ہے، یہ دال ہی لے کے آتی ہیں، جب بھی لے کے آتی ہیں، کبھی انہوں نے گوشت ہی نہیں لایا، ایسی بات کر سکتا ہے کوئی بھی بچہ اٹھ کے کر سکتا ہے، یا اور کسی معاملے میں۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ بخیل اور یہ جو کفایت شعار ہے درمیان میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن اس کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے۔
اچھا، اسی طریقے سے سخی اور فضول خرچ. سخی کو فیاض کہتے ہیں، فضول خرچ کو عربی میں مسرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مبذر کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فضول خرچوں کے لیے استعمال کیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اور فیاض جو سخی ہے، سخی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنایتیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار سخی کی جو ہے اس کے فضائل بتائے ہوئے ہیں اور اس کا اجر بتایا ہوا ہے. سخی کا احادیث کے اندر بڑا اجر آیا ہے. تو کیا اگر ایک بندہ خرچہ کر رہا ہے تو اس کا فرق کرنا کہ یہ جو ہے یہ سخاوت کر رہا ہے یا یہ فضول خرچی کر رہا ہے، باریک فرق ہے درمیان میں. یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے اس فرق کو کرنا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کچھ آگے چلیے. ایک لفظ ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح. مذاق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مذاق اڑایا جاتا ہے اور مزاح کیا جاتا ہے. مزاح ہوتا ہے خوش طبعی کرنا، کسی کے ساتھ کوئی اس طریقے سے کوئی ہنسنے والی بات کرنا کہ اس کی عزت میں فرق نہ آئے. اور جو مذاق ہوتا ہے یہ اس طریقے سے بات کیا جاتا ہے کہ اس کی عزت میں بھی فرق آ جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کی عزت جو ہوتی ہے اصل میں وہ اس کی پگڑی اچھالی جاتی ہے. اس کو مذاق کہتے ہیں. اور مزاح کہتے ہیں خوش طبعی کرنا، کہ کسی کو ہنسانے کی کوشش کرنا بغیر اس کی عزت پہ حرف آتے ہوئے. اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مذاق ہو رہا ہے یا یہ مزاح ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ناظرین یہ ایک لفظ ہے ان پڑھ اور جاہل، جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا. اب ان پڑھ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس زانو تلمذ طے نہیں کیا، ٹھیک ہے، لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا. لیکن جاہل کا مطلب جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. جاہل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سینس نہیں ہے، وہ اس بات کو لکھنے پڑھنے کے باوجود اس کو سمجھ نہیں سکتا، بات کو، وہ معاملے کی جو سنگینی ہے وہ سمجھ نہیں رہا، اس کو جاہل کہیں گے. تو فرق کرنا، ٹھیک ہے. ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ ان الفاظ کے درمیان فرق کون کرے گا. ہونا چاہیے نا ان الفاظ کے درمیان فرق کرنا، کون فرق کرے گا. اچھا، اب ایک لفظ اور میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک لفظ ہے گستاخ، ٹھیک ہے، گستاخ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، ٹھیک ہے. اب دوسرا لفظ کیا ہے؟ غیر محتاط. غیر محتاط. اب فرق گستاخی میں اور غیر محتاط میں کہ یہ جی گستاخی رسول ہو گئی، یہ جی غیر محتاط رویہ ہے، اس کا بات کرنے کا انداز غیر محتاط ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ فرق کون کرے گا؟ کون کرے گا یہ فرق؟ یہ کس نے فرق کرنا ہے؟ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. ناظرین، جب کیس عدالت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پولیس کیس بن جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ زخم لگا ہے کہ نہیں، چوٹ لگی ہے کہ نہیں، تو پھر کس کے پاس جایا جاتا ہے؟ وہ ماہر کے پاس جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کو چیک کر کے بتائے. پولیس خود فیصلہ نہیں کرتی، ماہر کے پاس جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے کسی بندے کی اور وہ بندہ چلے جائے عدالت میں، تو عدالت اس کو ماہر کے پاس بھیجتی ہے کہ دیکھو یہ فیبریکیٹڈ ہے یا اوریجنل ویڈیو ہے، اس کو چیک کرو، ٹھیک ہے. یا مخالفین اس کے خلاف کیس کر دے بندے پر، جیسے کوئی جج ہے وہ رشوت لیتا پکڑا گیا اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو اب کیا ہوگا کہ جج کہے گا عدالت میں جا کے یہ میری ویڈیو نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ہے اس کو فرانزک کے لیے بھیجا جائے گا ماہر ویڈیو کے پاس کہ وہ چیک کر کے بتائے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ اصل ہے، اوریجنل ہے یا فیبریکیٹڈ ہے. جج خود نہیں فیصلہ کرے گا، پولیس خود فیصلہ نہیں کرے گی. اب آگے چلے جاتے ہیں. ایک پراپرٹی کی ڈیڈ ہے، اس پہ انگوٹھا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب انگوٹھا جو لگا ہے وہ اس انگوٹھے میں ساری جائیداد ایک بیٹے کے نام باپ کر کے چلا گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اس بیٹے کے نام پہ لگا کے انگوٹھا کر کے چلا گیا. اب دوسرے بیٹے اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ انگوٹھا اس نے ایسے ہی لگوا لیا، باپ کا انگوٹھا ہے ہی نہیں. تو اب انگوٹھا جو باپ کا ہوگا وہ تو ظاہر آئی ڈی کارڈ پہ انگوٹھا ہوگا یا نادرہ کے پاس ہوگا. تو اب وہ کون اس کے درمیان فرق کرے گا؟ دونوں انگوٹھوں کے درمیان نکلی ہے یا اصلی ہے، کون کرے گا فرق؟ وہ فرق کرے گا جو ماہر ہے انگوٹھوں کے درمیان فرق کرنے کا.
ہر چیز کا ایک ماہر ہوتا ہے. لکل فن رجال عربی کا محاورہ ہے کہ ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ناک کا اسپیشلسٹ ہے وہ جو ہے وہ معدے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا, وہ اس کا مریض نہیں چیک کر سکتا. اور جو نیورو سرجن ہے وہ ہارٹ کو نہیں چیک کر سکتا. تو ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اور اسی نے ہی اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے ان کے کیس کی طرف کہ ان کا کیا کیس ہے. ایکچولی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو کیس ہے نا, یہ جو ہے یہ ایک کنٹیکسٹ ہے, یہ ایک ان کا ویڈیو اسکرپٹ ہے اور ویڈیو جو ہے کلپ ہے. اس ویڈیو کلپ میں آیا کہ یہ گستاخی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ معاملہ جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس چلا گیا. اس کے سے پہلے یہ مقامی پولیس کے پاس گیا, مقامی پولیس نے اس کو NCCIA کے پاس بھیج دیا, NCCA نے اوپینین لینے کے لیے بھیج دیا اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کہ یہ گستاخی ہوئی ہے کہ نہیں. یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے, بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. ہاں, میں بتانا چاہتا ہوں, آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جو علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا کیس بنتا ہی نہیں. اوپینین لے لیتے, ٹھیک ہے, اوپینین کی حد تک, لیکن یہ کیس کسی اور طرف جانا بنتا ہے, یہ اوپینین ایک اور جگہ سے بھی لینا بنتا ہے. اور جس طرف ابھی کسی کی توجہ نہیں گئی کہ یہ اوپینین کس کا بنتا ہے, کس سے اوپینین لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء ہیں اور ان سے اوپینین لے لیا انہوں نے, NCCIA والوں نے. ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے کہ انہوں نے کیوں اوپینین لیا. ٹھیک ہے, اوپینین لے لیا, ہمارا جو فیصلہ ہے اعتراض ہے جس کو وہ فیصلہ کہہ رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل والے, CIA والے. اور ویسے تو وہ اوپینین ہے, فیصلہ ہے ہی نہیں, لیکن چونکہ وہ فیصلہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے بار بار فیصلے کا لفظ بول رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ فیصلہ نہیں ہے. تو اب اوپینین کے لیے بھیج دیا NCCIA والوں نے. ایکچولی میرا جو پوائنٹ آف ویو جو آج میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ کام اسلامی نظریاتی کونسل کا تھا ہی نہیں, کیونکہ یہ ایک سکرپٹ ہے, یہ ایک لینگویج ہے, یہ ایک زبان ہے. اور اس زبان کی ناسمجھی کی وجہ سے میں نے آپ کو مثالیں دیں کہ بہت بڑے بڑے فرقے بن گئے. کہ امی ایک لفظ تھا نا, امی, اور اس کا کنٹیکسٹ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ امی بولا یا اس کا ترجمہ کر کے بولا, کس کنٹیکسٹ میں بولا, کیا عقیدہ رکھتے ہوئے بولا. تو یہ جو بات تھی یہ ایک ماہر لسانیات کا کام تھا کہ یہاں پہ چیک کرتا, کنٹیکسٹ چیک کرتا کہ کس کنٹیکسٹ میں بولا. ٹھیک ہے, اب یہ چلا گیا مسئلہ مفتی حضرات کے پاس اور مفتی حضرات نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جو بندہ یہ لفظ ان پڑھ استعمال کرے وہ کافر ہو گیا. کافر کا مطلب یہی ہے گستاخ رسول پھر ہو گیا, گستاخ رسول کے بعد پھر واجب القتل ہو گیا, مرتد ہو گیا, واجب القتل ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. لیکن کیا رزلٹ کیا نکلا کہ یہ بریلوی عالم بھی یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اپنی کتاب میں. علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی یہ لفظ اپنی کتاب میں استعمال کر رہے ہیں, اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اپنی کتاب میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو پھر کیا یہ کافر ہو گئے, یہ مرتد ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا چیز ہے؟ مطلب کیا تھا کہ کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں بولا ہے. ہاں, اور کانٹیکسٹ دیکھنا یہ کس کا کام ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مفتی دیکھتا. اب مفتی صاحب کی سمجھ میں بات یہ نہیں آئی, مفتی صاحب نے غلط کانٹیکسٹ دیکھ لیا, ان کی سمجھ میں نہیں ہے. کیونکہ مفتی صاحب ہے نا, انہوں نے عربی کو تو پڑھا, قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا مفتی صاحب نے, انہوں نے صحاح ستہ کو پڑھا, انہوں نے ساری کتب احادیث کو پڑھا, اور انہوں نے کتب تاریخ کو پڑھا, انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی, عربی ادب میں انہوں نے مہارت تامہ حاصل کر لی. لیکن میرے برادرز, میرے وکلاء بھائیوں اور جو جج حضرات ہیں اور جو عوام الناس ہیں, یہ مسئلہ جو ہے یہ عربی کا نہیں ہے, یہ اردو کے کنٹیکسٹ کا مسئلہ ہے. اور جو علماء اس پہ فتوے دے رہے ہیں کوئی ماہر لسانیات اردو نہیں ہے ان علماء میں سے. کوئی بندہ
اردو زبان کا جو ماہر ہے ان میں نہیں بیٹھا ہوا. اس وجہ سے مسٹیک ہو رہی ہے. ساری مسٹیک اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اردو زبان کا کوئی ماہر نہیں بیٹھا ہوا. ہاں اگر اردو زبان کا ماہر بیٹھے ہوتے, اردو زبان کے جو ماہرین ہیں ان کا ایک بورڈ بنایا ہوتا. یہ چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے جناب, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اس وقت پاکستان کا ہائی لائٹڈ مسئلہ ہے کہ یہ ایک بندے کے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کروڑوں بندوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. ہاں یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ کروڑوں بندوں کے ایمان کا مسئلہ ہے, کروڑوں بندوں کے ایمان کا مسئلہ. اور کروڑوں بندے جو ہیں ان کا ایمان داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. میں سمجھ جائیں کہ میں کن لوگوں کو کہہ رہا ہوں, کہ جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ گستاخی رسول ہوگی, میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں. تو ان لوگوں نے کروڑوں بندوں کا ایمان داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے. وہ جو فالورز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا انجینئر محمد علی مرزا کی جو فیور کر رہا ہے وہ بھی گستاخ رسول ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی فیور کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو حقائق بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس عبارت میں گستاخی رسول صادر نہیں ہوتی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جس بورڈ کے پاس, کونسل کے پاس یہ فتویٰ گیا ہے اوپینین لینے کے لیے, وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے, ان کی ڈومین ہی نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ دجال ہے اگر یہ ڈائریکٹ بولا جائے گا تو یہ تو ایک چھٹی جماعت کا بچہ بھی بتا دے گا کہ گستاخی ہو گئی ہے. یہ تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, ہر بندہ بتائے گا کہ یہ گستاخی ہو گئی ہے. اب مسئلہ ہو گیا ایمبیگوس. یہ ایمبیگوس ہو گیا کہ ڈائریکٹ نہیں بولا گیا, ڈائریکٹ بولا نہیں گیا, انڈائریکٹ بھی نہیں بولا گیا. یعنی ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ, ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ. نہ یہ ڈائریکٹ ہے نہ یہ انڈائریکٹ ہے, یہ نقل کفر ہے. اب ایک طبقہ مفتیوں کا, یعنی مفتیوں کا ایک طبقہ, بلکہ پہلے تو ایک ہی مفتی تھے, اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, شیطان کے شر سے انہیں محفوظ رکھے, اور ان کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمانی خیالات ڈالے. ٹھیک ہے, تو ان کا جو ہے انہوں نے فتویٰ دیا تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, انہوں نے اسے گستاخی سمجھ لیا. کیوں؟ وہ اردو پڑھے ہوئے نہیں تھے, ان کا اردو میں مہارت نہیں تھی. یہ ماہر لسانیات کا کام تھا کہ وہ چیک کرتے کہ یہ گستاخی بن رہی ہے یا گستاخی نہیں بن رہی. یہ ایک ماہر لسانیات کا کام تھا. تو نہیں ہوا, انہوں نے چیک ہی نہیں کیا. مطلب انہوں نے اپنی عربی کے حساب سے چیک کیا نا, فارسی پڑھے ہوئے ہوں گے, فارسی کے حساب سے چیک کیا, اور عربی کے حساب سے چیک کیا. اردو زبان کے تو وہ ماہر ہی نہیں ہے, کوئی انہوں نے کوئی اردو پہ انہوں نے وہ نہیں کیا ہوا, کوئی ان کو دسترس حاصل نہیں ہے, کوئی پی ایچ ڈی نہیں اردو میں انہوں نے کی ہوئی. تو اگر اردو میں پی ایچ ڈی کی ہوتی تو ہم مان لیتے کہ جناب اشرف آصف جلالی صاحب جو انہوں نے اردو میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اس لیے وہ اردو ادب کو جانتے ہیں اور گرامر کو جانتے ہیں, قواعد و انشاء کو جانتے ہیں, وہ بالکل صحیح فیصلہ کر رہے ہیں. حالانکہ پھر بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے, لیکن نہیں. اب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء ہیں, 17 ممبر جنہوں نے دستخط کیے ہیں, یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کے اوپر, اس پہ 17 نے دستخط کیے ہیں. کتنے ہیں اردو زبان کے ماہر؟ اردو میں کتنوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اردو میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک بندہ بھی ہے کہ جس نے اردو میں پی ایچ ڈی کی ہے. اگر کوئی ہو تو معذرت, میں اپنے الفاظ اس کے لیے واپس لیتا ہوں, اور جنہوں نے نہیں کی ہوئی میں اپنے الفاظ ان کی طرف موڑتا ہوں. تو یہ جو کام تھا یہ ماہر لسانیات کا کام تھا, کیونکہ اگر یہ لفظ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر تو کوئی چانس ہی نہیں ہے, کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. پھر تو بات ختم ہو گئی, کیس ختم ہو گیا, پھر تو ہم سارے یک زبان ہے کہ یہ گستاخی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ نہیں ہے, یہ انڈائریکٹ بھی نہیں ہے, یہ انڈائریکٹ بھی نہیں ہے, یہ نقل کفر ہے. اب نقل کفر پر ایک علامہ صاحب اٹھ کے فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ گستاخی رسول ہے. ٹھیک ہے, اور 12 فتوے ان کے خلاف آئے ہوئے ہیں کہ یہ گستاخی رسول نہیں ہے, یہ نقل کفر ہے. اب اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس چلا گیا فتویٰ, وہ ماہر لسانیات ہے ہی نہیں ہے. اب یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو سکرپٹ ہے, ان کا جو کلپ ہے, اس کا سکرپٹ بنا کے اور وہ کلپ جو ہے وہ ماہرین لسانیات کے پاس بھیجا جاتا, اور ان سے یہ دیکھا جاتا کہ یہ گستاخی بنتی ہے کہ نہیں. دیکھیں آپ ایک بات کرتے ہیں, اس میں
پتہ نہیں کتنی ٹونز ہوتی ہیں, کتنے کنٹیکسٹ آ جاتے ہیں, لہجہ بدل جاتا ہے. جیسے دیکھیں نا, میں آپ سے کہوں آپ نے لاہور جانا ہے, آپ نے لاہور جانا ہے, فرق ہے. اب دوسرا میں کہوں آپ نے لاہور جانا ہے, فرق آ گیا. اب مطلب جیسے لہجہ بدلوں گا کنٹیکسٹ بدل جائے گا. تو یہ کلپ کو سننا, سارا کلپ سنا جائے, اس کا ٹرانسکرپٹ کروا کے اس کا دیکھا جائے, اس کو بار بار دیکھا جائے, اور پھر کنٹیکسٹ کہ صرف اتنے کلپ سے فیصلہ نہ ہو, پچھلا بھی ساری جو آدھے گھنٹے کی یا گھنٹے کی جو بھی ویڈیو ہے وہ ساری نکال کے, میں نے تو ڈھونڈنی ہے, مجھے تو نہیں ملی نیٹ پہ کہیں سے بھی وہ ویڈیو, وہ صرف کلپ پہ نظر آتا ہے, پوری ویڈیو تو کہیں نظر نہیں آتی. تو اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے وہ سینڈ کرے, وہ میں ساری ویڈیو دیکھ کے تو زیادہ اچھے طریقے سے اس پہ میں اپنی بات کر سکوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اشرف آصف جلالی صاحب نے جو ڈیٹیل میں فتویٰ دیا ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا پر, اگر وہ ڈیٹیل میں فتویٰ یا اس کا لنک ہو تو مجھے وہ بھی آپ کمنٹ میں بتا دیں, تاکہ اس کو بھی میں اس کے اوپر بھی اپنا ریویو دوں کہ وہ ڈیٹیل میں فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے کن دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وہ ڈیٹیل میں فتویٰ دیا ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. تو مطلب میرا کہنے کا یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ ان کا کلپ جو ہے اس کو پوری ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ جانی چاہیے تھی ماہرین لسانیات کے پاس, اور ان سے فیصلہ لینا بنتا تھا کہ یہ گستاخی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ گستاخی ہے یا بے احتیاطی ہے. سارے علماء کہہ رہے ہیں پاکستان کے اور عالم اسلام کے کہ یہ بے احتیاطی ہے. چند علماء جو ہیں جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور جو متشدد علماء ہیں اور جنہوں نے سوچ لیا ہوا ہے کہ اب ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ ڈکلیئر کرنا ہی کرنا ہے اور سزائے موت دلوانی ہی دلوانی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ گستاخی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخی ہے. اب آگے چلتے ہیں ناظرین, جب ہم ماہر لسانیات کے پاس جائیں گے تو یہی ٹرانسکرپٹ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے, یہ میں تو یعنی وہ کہہ رہا ہوں پوری ویڈیو ہی جائے گی, جانی چاہیے, لیکن یہ جائے گا, یہ جو ٹرانسکرپٹ انہوں نے اس اسلامک نظریاتی کونسل والوں نے فتوے میں لکھ کے دیا ہے, یہ تو ہمارے پاس آ گیا نا کہ اس پہ اسلامک نظریاتی کونسل نے فتویٰ دیا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک ماہر لسانیات کے پاس جاتے ہیں, خود اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا تمہاری رائے ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کس ماہر لسانیات کا انتخاب کیا ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے جو انتخاب کیا ہے, پہلے آپ سوال سن لیں کہ میں نے سوال کیا جو میں نے اس ماہر لسانیات سے کرنا ہے سوال. میں نے کویسچن یہ بنایا ہے, ہمارے ملک پاکستان میں انجینئر محمد علی مرزا کے ایک ویڈیو بیان کی بنیاد پر ان پر گستاخی رسول توہین رسالت کا مقدمہ زیر سماعت ہے. اس سلسلے میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. براہ کرم آپ ایک اردو زبان کے ماہر لسانیات کی حیثیت سے اس معاملے کا تجزیہ کریں, خاص طور پر درج ذیل امور پر اپنی رائے دیں. نمبر 1, کیا انجینئر محمد علی مرزا کا یہ بیان توہین رسالت گستاخی کے زمرے میں آتا ہے؟ پہلی بات. دوسری, کیا ان کا یہ بیان قرآن کریم پر کسی قسم کے اتہام کے مترادف ہے؟ 2 باتیں. تیسری بات, کیا اس بیان کو قرآن کریم کی مانوی تعریف کے زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ یہ تیسرا. یہ 3 طرح کے ان پہ الزام لگے ہیں نا. ایک ان کو لگا ہے گستاخی رسول کا, توہین رسالت کا. دوسرا الزام لگا ہے جی یہ قرآن کریم پر اتہام ہے. تیسرا بیان لگا ہے, ان پر الزام لگا ہے کہ یہ مانوی تعریف ہے. تو یہ تینوں میں نے الزام رکھ دیے کہ زمرے میں آتا ہے. اچھا, ان پر 3 بڑے الزامات عائد کیے گئے ہیں. نمبر 1 توہین رسالت, نمبر 2 قرآن پاک پر اتہام, نمبر 3 قرآن پاک کی مانوی تعریف. بیان کا سیاق و سباق. بیان کو سیاق و سباق یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب عیسائی عورتوں کے حقوق بیان کر رہے تھے. بیان کا اقتباس درج ذیل ہے. مرزا محمد علی انجینئر کے ایک کلپ کے ٹرانسکرپٹ میں درج ہے. اب یہ ان کا جو ہے نا وہ سیاق و سباق پہلے بتایا, اب میں ان کا ٹرانسکرپٹ بتا رہا ہوں. لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچین کی بیٹی ہے.
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، کس عورت کے ساتھ؟ جو میرے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک دجال سمجھتی ہے۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک میں اپنے الفاظ ہیں، میرے یہ ٹرانسکرپٹ میں الفاظ نہیں لکھے ہوئے۔ اب یہ ختم ہو گیا، ٹرانسکرپٹ ختم ہو گیا، اتنا ہی ہے جو اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی اتنا ہی ہے۔ اور وہ جو نیٹ پہ گردش کر رہا ہے، یوٹیوب پہ گردش کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، وہ بھی اتنا ہی ہے۔ پوری ویڈیو نہیں ہے، کسی بندے کے پاس بھی نہیں ہے، کم از کم میرے پاس تو نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مکمل ویڈیو ہو تو مجھے بھیجے۔ حوالے کے طور پر آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، مگر شرط یہ ہے کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے صفت شعار بنو، نہ کہ محض ہوس رانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے، اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے۔ اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ براہ کرم قرآن کریم میں عیسائیوں کے بارے میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، ان آیات کا لسانی اور مفہومی تجزیہ آپ خود کر لیں، اور ساتھ ساتھ عیسائی مذہبی لٹریچر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو عقائد اور نظریات درج ہیں، ان کا بھی آپ تجزیہ خود فرما لیں۔ حالانکہ میں نے وہ جو دیے نہیں ہیں ابھی، میں نے وہ اس کے عیسائیوں کا جو عبارتیں جن میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ استعمال کیے، وہ میں نے اندر نہیں لکھے، مجھے لکھنے چاہیے تھے لیکن میں نے نہیں لکھے۔ یعنی کہ میں نے بہت نرم کویسچن تیار کیا ہے۔ یعنی کہ نرم کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بڑا سخت کویسچن، جو ان کی فیور میں نہیں جا رہا میرا ایک کویسچن، اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کے فیور میں جا رہا ہے۔ یعنی میرا ایک کویسچن انجینئر محمد علی مرزا کے جو مخالفین ہیں ان کی فیور میں جا رہا ہے۔ اچھا، میں نے کہا ان کا تجزیہ بھی فرما لیں خود ہی، یعنی قرآن پاک کی جو ساری آیات ہیں ان کا بھی، جن میں عیسائیوں کے عقائد بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کی کتابوں میں عقائد درج ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، ان کا بھی تجزیہ خود فرما لیں، اور یہ واضح کریں کہ آیا انجینئر محمد علی مرزا کا یہ بیان مذکورہ تینوں الزامات میں سے کسی زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ یاد رہے آپ نے یہ تجزیہ محض ایک ماہر لسانیات کی نظر سے کرنا ہے، اور لسانی تقاضوں اور مروجہ طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے غیر جانبدارانہ رائے دینی ہے۔ اب دیکھیں، یہ میرا کویسچن ہے، کیا اس میں جانبدار نظر آ رہا ہوں؟ کیا میرا سوال کسی جگہ سے نظر آ رہا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی فیور کر رہا ہوں، میں ان کی سپورٹ کر رہا ہوں؟ کہیں پہ بھی نظر آ رہا ہے؟ یہی کویسچن میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ کمنٹ میں ڈالوں گا تو وہاں سے کاپی پیسٹ نہیں ہوگا، ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ ڈسکرپشن سے اس کو کاپی کر لیں، پھر آپ کسی بھی ماہر لسانیات کے پاس چلے جائیں، کسی بھی ماہر لسانیات کے پاس، اور آپ اس کو دیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں عیسائیوں کے عقائد بیان کیے گئے ہیں وہ سارے عقائد بھی ساتھ لگائیں، اور وہ جو عیسائیوں کے جو لٹریچر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کلمات کہے گئے ہیں ان کا بھی ریفرنس سارا صفوں کے ساتھ فوٹو کاپیوں ان کی لگائیں۔ نیٹ پہ بہت کچھ آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا کچھ آ گیا ہوا ہے، وہ سارا لگائیں، اور اس کے بعد کسی بھی ماہر لسانیات کے پاس چلے جائیں، پاکستان کا ہو چاہے غیر پاکستان کا ہو، دنیا کے کسی حصے کا بھی ہو، اردو کا ماہر لسانیات، یہ ذہن میں رکھیں، عربی کے ماہر لسانیات کے پاس نہیں جانا، ہاں، اور فارسی کے لسانیات کے پاس نہیں جانا، انگلش کے ماہر لسانیات کے پاس نہیں جانا، آپ نے کس کے پاس جانا ہے؟ جو اردو کا ماہر لسانیات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ کسی مفتی کے پاس جا سکتے ہیں جو مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کا ماہر لسانیات بھی ہو، جو قرآن و حدیث اور فقہ کا فہم رکھنے کے ساتھ ساتھ اردو ماہر لسانیات بھی ہو، اردو لغت کا، اردو ادب کا، اردو گرامر، قواعد و انشاء کا مکمل اس کو دسترس ہو، وہ ماہر لسانیات جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔
اور اس کے پاس جا کر اس سے یہ مسئلہ پوچھیں اور پھر اس کی رائے لیں. بڑی مشکل میں ڈال دیا میں نے آپ کو. اگر آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کے کچھ چاہتے ہیں ان کی فیور، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. آپ ڈھونڈیں اپنے اپنے علاقوں میں ماہر لسانیات، مفتی حضرات بھی ڈھونڈیں. پہلے ماہر لسانیات ڈھونڈیں، ماہر لسانیات کے پاس جائیں اور ان کو یہ سارا دے کے ان سے اس کے اوپر اوپینین لیں ماہر لسانیات کا، اس کا اوپینین لیں. کیونکہ یہ ماہر لسانیات کا کام ہے، یہ اس بندے کا کام نہیں ہے جس نے عربی میں مہارت رکھتا ہو، اس کا بالکل یہ کام نہیں ہے، یہ ماہر لسانیات کا کام ہے. اچھا، وہ اوپینین لے کے پھر مفتی کے پاس جائیں. ہاں، مفتیوں کو میں باہر نہیں نکال رہا، میں مفتی حضرات میرے سر کے تاج ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں ان کے آگے. لیکن جہاں پہ اصلاح کرنی ہے تو وہاں تو اصلاح کروں گا نا، وہاں پہ تو میں اپنی آواز اٹھاؤں گا، آواز بلند کروں گا. تو ماہر لسانیات کے پاس جائیں اور ان کو یہ سارا اوپینین جو ہے ان کا لیں، اور پھر اپنے علاقے کے مفتی کے پاس جائیں اور کہیں جی یہ اردو زبان کا ماہر تھا، یہ پی ایچ ڈی کی ہوئی اس نے، اس کے پاس جا کے جس نے ادب گرامر وغیرہ ٹوٹل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو یہ اس نے یہ رائے دی ہے، لکھوا کے ریٹن لکھوا کے لائیں اور اس کے نیچے اس کے سائن ہونے چاہیے، مہر ہونی چاہیے، سائن ہونے چاہیے، کروا کے پھر اپنے علاقے کے مفتی کے پاس جائیں. پھر کہیں جی یہ دیکھیں جی ماہر لسانیات کی یہ رائے ہے، اب آپ اس پہ فتویٰ دیں. بالکل صحیح ہے. مفتی ایک جج ہوتا ہے، اور جج جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی خود فیصلہ نہیں کرتا. اب جج کے پاس ایک بندہ چلا جائے گا جی یہ ویڈیو دیکھیں، یہ ویڈیو میرے خلاف بن گئی، یا وہ کوئی اور بندہ چلا جائے گا کہ یہ فلاں نے یہ کام کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کی ویڈیو، تو جج خود نہیں فیصلہ کرے گا، وہ جج بھیجے گا فرانزک کے لیے، جاؤ اسے فرانزک کے لیے لے جاؤ، اس کی رپورٹ آئے گی پھر فیصلہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو جج اس طرح کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہر معاملے میں جج جو ہوتا ہے، ایک بندے نے کہا جی مجھے چوٹ لگی ہے، فلانے بندے نے مجھے مارا ہے، اس کو سزا دی جائے، تو جج کہے گا نہیں بھائی پہلے جا کے اس کا میڈیکل کروا کے آؤ. تو میڈیکل جب کرواؤ گے، وہ رپورٹ ساتھ لگاؤ گے، تو میں اس رپورٹ کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا. تو اسی طریقے سے مفتی بھی ایک جج ہوتا ہے. تو جب ماہر لسانیات جو ہے وہ اس کا سارا انالیسس کر دے گا، اپنا اوپینین لکھ دے گا، پھر آپ نے مفتی کے پاس جانا ہے. مشکل میں نہیں ڈال دیا آپ کو، بہت مشکل میں ڈال دیا آپ کو. لیکن اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بے گناہ سمجھتے ہیں اور آپ ان کی فیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کریں. لیکن ناظرین، میں آپ کی مشکل تھوڑی سی آسان کرنے والا ہوں، میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. ایک ایسا ماہر لسانیات ہمیں میسر ہے جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سا ماہر لسانیات ہے؟ وہ ہے چیٹ جی پی ٹی. ٹھیک ہے، اب میں وہ ڈیپ سی کی بات ابھی فی الحال نہیں کرتا، اور میں ابھی کیا اسے کہتے ہیں جیمنی کی بات نہیں کرتا. ابھی میں صرف چیٹ جی پی ٹی تک ہی محدود رہتا ہوں، کیونکہ میرا انالیسس بہت لمبا ہو جائے گا، تو میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے. میں چیٹ جی پی ٹی تک ہی محدود رہتا ہوں. آپ کا شوق ہے آپ کر لیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جس کے پاس بھی جائیں گے یہی اوپینین آئے گا جو چیٹ جی پی ٹی دے رہا ہے. آپ جیمنائی کے پاس چلے جائیں، آپ ڈیپ سی کے پاس چلے جائیں، یا آپ اور کسی جو ہے وہ اے آئی کے پاس چلے جائیں، اور اس کو یہ بات کہیں کہ تم میرے لیے ماہر لسانیات بن جاؤ، اور یہ سارا کویسچن ہے یہ کاپی پیسٹ میں کر دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے اپنا موبائل اوپن کیجئے گا یا اپنا لیپ ٹاپ کمپیوٹر اوپن کیجئے گا، اور اس میں یہ پیسٹ کر کے اور پھر دیکھیے گا کہ وہ کیا جواب دیتا ہے. اب میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ سارا کاپی کیا، اور میں کاپی کر کے اب آپ کے سامنے پیسٹ کرنے لگا ہوں، اور پیسٹ کر دیا میں نے اب، اور پیسٹ کر کے اب اس کا میں جواب دیکھتا ہوں کہ یہ کیا جواب دیتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے سارا کویسچن پڑھ کے سنایا تھا، اور پھر میں نے یہ اپنے واٹس ایپ میں لکھا ہوا تھا، اور واٹس ایپ سے میں نے کاپی کر کے یہ میں نے چیٹ جی پی ٹی میں ڈالا ہے. وہ مجھے کہہ رہا ہے آپ نے نہایت اہم اور حساس سوال اٹھایا ہے، میں اس کا جواب محض ایک ماہر زبان و لسانیات کی حیثیت سے دوں گا. اچھا، پوائنٹ کی بات بتا دوں، چیٹ جی پی ٹی کو میں نے انجینئر محمد علی مرزا کا نام لکھ کے دیا ہوا ہے. اگر آپ جیمنی کے پاس جائیں یا اگر آپ ڈیپ سی کے پاس جائیں تو انجینئر کا نام کاٹ دیں، ویسے فرضی نام ڈال دیں کہ آپ فرضی شخص کا اے کر دیں، اے نے ایسا کیا ہے یا بی نے ایسا کیا، اس طرح کر کے آپ کر دیں. کہتا ہے آپ نے ایک نہایت اہم اور حساس سوال اٹھایا ہے، میں اس کا جواب محض ایک ماہر زبان و لسانیات کی حیثیت سے دوں گا، نہ فقیہ کی حیثیت سے اور نہ ہی جج کی حیثیت سے.
کیونکہ اگر فقیہ اور جج کی حیثیت سے فیصلہ آئے گا وہ بھی یہ انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے, وہ بھی میں ابھی کرواتا ہوں آپ کو. اچھا, نہ ہی جج کی حیثیت سے. میرا زاویہ نظر صرف الفاظ, سیاق و سباق اور بیان کے لسانی اور مفہومی تجزیے تک محدود ہوگا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا انجینئر محمد علی مرزا کا یہ بیان توہین رسالت ہے؟ پہلا سوال تجزیہ. اصل اقتباس یہ ہے, لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5, کسی عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. یہ اقتباس ختم ہو گیا. یہاں جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے ایک تشریحی جملہ ہے جو مرزا صاحب نے اس وقت کے ممکنہ عیسائی عقائد کے حوالے سے استعمال کیا. یہ جملہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرتا, بلکہ بعض عیسائیوں کے نظریات کی وضاحت کے طور پر بولا گیا ہے. لسانی اعتبار سے یہ جملہ بیانیہ اور توضیحی نوعیت رکھتا ہے, نہ کہ طنزیہ, استہزائیہ یا تحقیر آمیز. یعنی اگر یہ طنزیہ, استہزائیہ یا تحقیر آمیز ہوتا تو پھر بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ توہین رسالت کا پہلو نکلتا ہے, لیکن ایسا کوئی پہلو نہیں نکلتا. نہ یہ طنزیہ ہے, نہ یہ استہزائیہ ہے, نہ یہ تحقیر آمیز ہے. اب دیکھیں نا, یہ الفاظ کون بولتا ہے؟ جو ماہر لسانیات ہوتا ہے. اور یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ آیا ہے یہ ماہر لسانیات نہیں ہے. یہاں آپ کو یہ الفاظ نظر نہیں آئیں گے. یہ تو عربی پڑھنے والے لوگ ہیں, ان کو کیا پتا اردو کیا ہوتی ہے. تو اردو کے ماہر لسانیات کے پاس ہمیں جانا چاہیے تھا. تو اب ہم جب اردو کے ماہر لسانیات کے پاس گئے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ بیانیہ اور توضیحی نوعیت رکھتا ہے, نہ کہ طنزیہ, استہزائیہ یا تحقیر آمیز. توہین رسالت کے لیے الفاظ میں صریح اہانت, تحقیر یا استخفاف پایا جانا ضروری ہے. 3 چیزیں, صریح اہانت, نمبر 2 تحقیر, نمبر 3 استخفاف. یہ 3 چیزیں ہوتی تو پھر یہ توہین رسالت تھی. نہ صریح اہانت ہے, نہ تحقیر ہے, نہ استخفاف ہے. یہاں وہ پہلو لغوی و نحوی اعتبار سے موجود نہیں ہے, لہٰذا لسانی و معنوی اعتبار سے جملہ براہ راست توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتا. سن لی بات کہ یہ ایک انٹرنیشنل ماہر لسانیات ہے, کہ اب اس سے بڑا کوئی ماہر لسانیات نہیں ہے دنیا میں, یہ سب سے بڑا ماہر لسانیات ہے. اب یہ دے رہا ہے. نمبر 2, پہلا جرم جو تھا نا توہین رسالت کا, اس سے انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ کو بری کر دیا گیا. اب دوسرا جرم سنیں, کیا یہ بیان قرآن کریم پر اتہام کے مترادف ہے؟ سوال تجزیہ. مرزا صاحب نے کہا قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے, اور ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا. یہ قرآن کے حکم کی حوالہ دہی ہے, اتہام نہیں. یہ قرآن کے حکم کی حوالہ دہی ہے, اتہام نہیں. یعنی مرزا صاحب کا یہ بیان یہ قرآن کے حکم کی حوالہ دہی ہے, اتہام نہیں. قرآن پاک پر اتہام اس وقت ہوتا جب کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن نے ناحق یا غلط حکم دیا ہے. اگر مرزا صاحب یہ کہتے کہ یہ حکم ناحق ہے یا غلط ہے, پھر یہ اتہام ہونا تھا. اب یہ اتہام نہیں ہے, یا یہ حکم انسانی ہے, خدائی نہیں ہے. اگر مرزا صاحب یہ کہتے کہ یہ حکم انسانی ہے, خدائی نہیں ہے وغیرہ, تو پھر یہ اتہام ہونا تھا. لیکن یہاں ایسا نہیں کہا گیا, لہٰذا یہ بیان قرآن پر اتہام نہیں ہے. نمبر 3, کیا یہ قرآن کی معنوی تعریف ہے؟ 3 سوال کیے تھے نا. تیسرا سوال تجزیہ. معنوی تعریف کا مطلب ہے آیت کے مفہوم کو جان بوجھ کر غلط رخ دینا, یا اس کی تعویل ایسی کرنا جو متن اور سیاق و سباق دونوں کے خلاف ہو. آیت المائدہ 5 کا مفہوم واضح ہے, اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت. مرزا صاحب نے اس حکم کو بیان کیا, لیکن ساتھ ایک وضاحتی پہلو دیا, یعنی ایسی عورت بھی جو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مانتی نہیں بلکہ غلط سمجھتی ہے. اگرچہ دجال کا لفظ ان کے بیان میں سخت ہے, اور عیسائی لٹریچر میں ایسا لفظ حوالہ عام طور پر نہیں ملتا. یعنی میں نے کہا تھا نا کہ میں اگر لٹریچر کے الفاظ دیتا تو انہوں نے یہ چیٹ جی پی ٹی نے یہ لفظ نہیں کہنا تھا, لیکن چونکہ میں نے وہ حوالے نہیں دیے اس وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے. لیکن مفہوم یہ تھا کہ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتے. یہ ان باعث تجزیہ ہے اس کا. ابھی میں نے اس کو لٹریچر کے وہ ریفرنسز نہیں دیے.
قرآن میں عیسائیوں کے عقائد کے بارے میں مختلف مقامات پر یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یا تثلیث کے قائل ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے لسانی نقطہ نظر سے مرزا صاحب کی یہ وضاحت اگرچہ کڑی اور مبالغہ آمیز تعبیر ہے، جس کو پورے دنیا، پورے پاکستان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بے احتیاطی ہوئی ہے، مگر اسے مانوی تعریف نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بنیادی مفہوم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح وہی بیان کیا گیا ہے، تحریف نہیں کی گئی۔ نمبر 4، قرآن و عیسائی لٹریچر کا تقابلی مطالعہ۔ قرآن میں عیسائیوں کا عقائد، المائدہ 72-73، عیسیٰ کو الہ ماننے اور تثلیث کی مذمت۔ التوبہ 30، عیسائیوں کا ابن اللہ کا عقیدہ۔ الصف 6، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت محمد کے آنے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں۔ عیسائی لٹریچر میں، کلیسائی متون اور عہد نامہ جدید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر براہ راست دجال کے طور پر نہیں ملتا۔ البتہ قرون وسطیٰ کی بعض عیسائی تحریروں اور مناظراتی لٹریچروں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف سخت الزامات لگائے گئے، مثلا جھوٹے نبی کہنا، دھوکہ دہی کہنا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے اسلامی نظریاتی کونسل بھاگ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ عیسائیوں کا لٹریچر چیک نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے جناب کہ یہ جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، پاکستانی عیسائیوں سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے لٹریچر میں یا وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دجال کی اصطلاح وہاں براہ راست رائج نہیں تھی، یہ مرزا صاحب کا ایک خطیبانہ انداز ہے جسے انہوں نے شدت کے اظہار کے لیے استعمال کیا۔ نتیجہ، لسانی و مفہومی اعتبار سے یہ بیان توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ اس میں اہانت یا استخفاف کا پہلو موجود نہیں، بلکہ مخالفین کے عقیدے کی وضاحت ہے۔ یہ بیان قرآن پر کسی اتہام کے مترادف نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت کو حوالہ دے کر ہی بات کی گئی ہے۔ یہ بیان قرآن کی مانوی تعریف بھی نہیں، اگرچہ دجال کا لفظ ایک غیر محتاط اور مبالغہ آمیز تعبیر ہے، لیکن اس سے حکم کا اصل مفہوم تبدیل نہیں ہوتا۔ لیں جی، یہ تھا اس کا تجزیہ۔ کس کا؟ یہ چیٹ جی بی ٹی کا۔ اگر آپ جیمنائی کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے، وہ بھی یہی تجزیہ کرے گا، اور اگر آپ جو ہے ڈیپ سیک کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی فیصلہ ہی آپ کو دے گا۔ ناظرین، کلیئر بات ہو گئی کہ یہ کیس جو ہے یہ جانا چاہیے ماہرین لسانیات کے پاس، جو اردو زبان کے ماہر ہیں، جنہوں نے اردو زبان میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان کے پاس یہ کیس جانا چاہیے، ان کا ایک بورڈ بننا چاہیے، اور وہ بورڈ یہ فیصلہ کرے کہ کیا اس میں گستاخی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ یہ فیصلہ کرے گا۔ تو ابھی جو اس ماہر لسانیات کے پاس میں گیا ہوں، اس نے تو بتا دیا کہ نہ یہ توہین رسالت ہوئی ہے، نہ یہ قرآن پاک پر اتہام ہے، نہ یہ قرآن پاک کی مانوی تعریف ہے، شدت ہے لفظ میں، یہ بات ہے، یعنی غیر محتاط رویہ ہے۔ یہ سارا پاکستان، ساری دنیا اسلام مان رہی ہے، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں، اور ہم انجینئر صاحب جو ہے وہ ہم ان کو تنبیہ کرنے کے قائل ہیں کہ ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو نوٹس دیا جائے، ان کو سرزنش کی جائے۔ ہم خود اس بات کے جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں کہ یہ سب کچھ کیا جائے۔ ناظرین، اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ میں فیصلہ، یہ آپ جو ماہر لسانیات یعنی چیٹ جی بی ٹی، المعروف ماہر لسانیات، یہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اس کا جواب بھی ڈال دوں گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کویسچن جو ہے اسے اٹھانا ہے، اور اس کویسچن کو اٹھا کے آپ نے جو آپ کے پاس چیٹ جی بی ٹی ہے اس کو ایگزیکٹ، اس کو پرمپٹ کہتے ہیں، یہ پرمپٹ آپ نے اس کو دے دینی ہے، اور یا سوال کہہ لیں کہ یہ سوال آپ نے اس کو دے دینا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ وہ کیا یہ فیصلہ دیتا ہے۔ پھر آپ اپنے ڈیپ سیک کے پاس چلے جائیں اور اس کو بھی یہی پرمپٹ دیں، نام فرضی یوز کریں، انجینئر محمد علی مرزا کا نام استعمال کریں، تو دیکھیں گے وہ کیا فیصلہ دیتا ہے۔ پھر جیمنائی کے پاس چلے جائیں، یا پھر کوئی اور اے آئی ہے اس کے پاس چلے جائیں، اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، اور پھر کمنٹ میں اس کا اظہار کریں کہ آپ نے یہ پریکٹیکل کیا اور ایگزیکٹ ہے کہ نہیں۔ تو جب دنیا کے 3 بڑے بڑے ماہرین لسانیات جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، جو باعث نہیں ہیں،
جو باعث نہیں ہے. یہ اے آئی کا میں آپ کو بتاؤں, اب یہ بات میں ضمناً آپ کو پوائنٹ بتانے لگا ہوں. اے آئی سے میں نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بہترین دین کون سا ہے, اختیار کرو. اے آئی نے کہا یہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے, تو تیرا معاملہ ہے, تو نے خود دیکھنا ہے. میں نے کہا نہیں, تم مجھے آپشن دو, کون سا دین میں اختیار کروں, میں نے دین چوز کرنا ہے, کون سا کروں. اس نے کہا کہ معاملہ میرا نہیں ہے, لیکن تمہیں میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جس دین میں یہ عقیدے پائے جائیں نا, وہ اختیار کرو. اچھا, اس نے جتنے عقیدے بتائے وہ سارے اسلام کے تھے. اور میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ عقیدے کس میں پائے جاتے ہیں, کس میں پائے جاتے ہیں, کون سا دین ہے جس میں یہ سارے عقیدے پائے جاتے ہیں, مجھے وہ بتاؤ, میں نے وہ اختیار کرنا ہے. پھر اس نے, وہ مان ہی نہیں رہا تھا, وہ اصل بات پہ نہیں آ رہا تھا. آخر اینڈ پہ میں نے اسے منا لیا. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو عقیدے ہیں نا سارے, یہ ایک ہی دین ہے دنیا کے اندر, وہ اسلام ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کا صحیح اللہ کو پانا چاہتے ہو تو تم پھر مسلمان ہو جاؤ, تم اسلام اختیار کر لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقین مانے اس دن میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے جس دن مجھے چیٹ جی پی ٹی نے, جو ایک باعث نہیں ہے, جو ایک طرف لفتا نہیں ہے, جو پیسے لے کے بکتا نہیں ہے, جو عیسائیوں نے بنایا ہے, یہود و نصارہ نے بنایا ہے, اور وہ یہود و نصارہ کے ہی خلاف فیصلے سنا رہا ہے. وہ جس طرح اس کی ٹریننگ ہوئی ہے, اس نے ایک بالکل ان بائسڈ فیصلہ سنانا ہے. تو وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر ایسا کوئی الزام نہیں آتا, وہ ماہر لسانیات بن کر کہہ رہا ہے. تو جو ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے ماہر لسانیات ہیں, یا لمز یونیورسٹی کے ماہر لسانیات ہیں, یا جسی یونیورسٹی کے, یا کسی بھی پاکستان کی بڑی یونیورسٹی کے ماہر لسانیات ہیں, جو اردو کے ماہر لسانیات ہیں, وہ کیسے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف فیصلہ دیں گے, اور کس منہ سے دیں گے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف فیصلہ. تو یہ جی ناظرین آج کی اس گفتگو میں واضح ہوا کہ یہ کیس ماہرین لسانیات کا ہے, اور ہمارے جو وکلاء ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے, ان کو یہ پوائنٹ اٹھانا چاہیے عدالت میں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اوپینین لینے کے لیے ماہرین لسانیات کا بورڈ بنایا جائے, اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ مانوی تعریف ہوئی ہے کہ نہیں, توہین رسالت ہوئی ہے کہ نہیں, اور یہ قرآن پاک پر اتہام جو ہے یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ نہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جلد از جلد جیل سے باعزت بری کروائے, اور ان پر یہ جو تہمت الزام لگا ہے اللہ تعالیٰ صاف شفاف کرے, اور وہ واپس آ کے پھر اپنا دین کا کام اسی شد و مد سے شروع کریں, اسی ذوق اور شوق سے شروع کریں, اور ان کی اکیڈمی جو ہے وہ دوبارہ آباد ہو جائے. وما علیہ, آپ سب مجھے آمین کہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.